خوش قسمتی کا دن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری دی جا چکی تھی۔ پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام اور علماء نے بھی آپ کے ظہور مبارک کی نہ صرف پیشن گوئی کر دی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل واضح نشانیاں بھی بتا دی تھیں جو صرف اور صرف آپ ہی پر پوری اتر سکتی تھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ترین پیدائش کے وقت آسمان سے ایک زبردست روشنی اتری جو ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک تھی جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تھیں کہ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت آ گیا ہے جو پورے عالم انسانیت کو واحد و احد رب کی طرف لے جائیں گے۔ تمام انسانوں کو خوش قسمتی، خوش نصیبی، کامیابی و کامرانی اور ابدی امن و سکون سے نوازیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے کی آسمانی کتب میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا تھا۔ حضرت نبی آخر الزماں نے قبیلہ بنو ہاشم میں مکہ مکرمہ میں بروز پیر بتاریخ 12 ربیع الاول انگریزی تاریخ 20 تا 22 اپریل 571 تھی ظہور فرما ہوئے۔ یہ وہی سال تھا جب ہاتھیوں کی فوج نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فوج کو معمولی سے پرندوں سے ختم فرما دیا تھا۔ انسانیت کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کے انتہائی عروج کا دن، اس سے بہتر دن اب آ بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ سیدہ آمنہ کے سسر سیدنا حضرت عبدالمطلب اپنے اس خوبصورت پوتے کو پا کر اس قدر خوش تھے کہ اپنے فرزند سیدنا حضرت عبداللہ کی وفات کا غم بھول گئے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ سیدنا حضرت عبدالمطلب نے اپنے اس عالی شان اور بے مثال پوتے کی پیدائش کا زبردست طریقے سے جشن منایا اور سب کی زبردست دعوت کی۔ ایک جانور ذبح کیا گیا جس کے گوشت سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ سیدنا عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا جس کا مطلب ہے جس کی زمین سے لے کر آسمانوں تک تعریف کی گئی ہو۔ اس مبارک ترین بچے کی مبارک ترین پشت پر وہ نشان بھی دکھایا گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کی نوید ہر زمانے میں دی جاتی رہی ہے۔ یوں آخری پیغمبر کے ظہور کی مبارک ترین خبر ہر طرف پھیلتی ہی چلی گئی۔ عام لوگوں سے لے کر علماء اور مذہبی پیشواؤں تک کوئی نہ تھا جس تک یہ خوشخبری نہ پہنچی ہو۔ بہت سارے قبائل کا خیال تھا کہ آخری پیغمبر کا ظہور انہی کے قبیلے میں ہوگا، لیکن یہ اعزاز تو بنو ہاشم کے مقدر میں لکھا گیا تھا کہ آخری نبی بنو ہاشم ہی میں طلوع ہوں گے۔